ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ ہمارے ادارے جو وہ کام اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں کرتے، وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں کے ادارے جو میرے ڈیفنس کی بجٹ سے اس کو پیسے ملتے ہیں، ایک M&A کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 20 کروڑ دیں گے، آپ کو 30 کروڑ دیں گے۔ ہمیں اعتراض ہے اس فنڈ پہ کہ فنڈ کہاں سے آتا ہے۔ ہمیں اعتراض ہے کہ یہاں پر 30-40 سال ہمارے پختون جو ہے در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمیں اعتراض ہے کہ ہمارا بجٹ تو بڑھ رہا ہے لیکن ہمیں سیکیورٹی نہیں ملتی، ہمارے سکول محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہسپتال محفوظ نہیں ہے، ہمارے شہر محفوظ نہیں ہے، ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ یہاں پر ایک صاحب کو میں سن رہا تھا کہ کرنل شیر خان شہید کی مجسمے کو کسی نے توڑا ہے اور اس کی فیملی کو جو ہے تکلیف ہوئی ہوگی، اس کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بالکل ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے، لیکن کرنل شیر خان کے فیملی کو جو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ اس ملک کے جرنیل نے لٹیروں کو، جیب کتروں کو عوام پہ مسلط کیا۔ جنرل شیر خان کی فیملی کو یہ بھی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ جنرل 12 ارب روپے کے ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس نے پراپرٹی بنائی۔ وہ تکلیف کا احساس کسی کو ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں اخلاقیات کی درس رہتے ہیں۔ اے بے شرمو! السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ جنید اکبر نے قومی اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا، ایسی تقریر کی کہ پورے ملک کو حیران کر دیا۔ جنید اکبر نے کہا کہ اس ملک میں کیسے لوگوں کو مسلط کیا ہے جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کر کے اس ایوان میں بیٹھے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جنید اکبر کی یہ تقریر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں یہ الفاظ میں واپس لیتا ہوں، لیکن ایک منسٹر نے کہا، اس لیے میں نے کہا مجھے افسوس ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ KPK میں جو پہلے جو 20 سال سے جو آپریشن اس کا رزلٹ ہمیں بتایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سپاہی کیوں شہید ہوتے ہیں، لیکن بھائی اسپیکر صاحب، جب ایک سپاہی فوج میں جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے لیے ہوتا ہے، وہ شہید اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں شہید ہوتا ہوں، ہم اس کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نے شہید نہیں ہونا، میرے پاس بیٹا ڈاکٹر امجد کی فیملی نے شہید نہیں ہونا تھا، لیکن 4 لاشیں انہوں نے اٹھائی۔ یہاں پر اگر ادارے کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر ہے، لیکن اس کو میڈل ملتا ہے، اس کو پیکج ملتا ہے، اس کو جھنڈا ملتا ہے، اس کو سلامی ملتا ہے۔ میں یہ ہزاروں شہید کہاں لے کے جاؤں؟ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمیشہ بجٹ کی تعریف کرتے تھے، اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس بجٹ پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 3-4 دن سے میں جو سنتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں، ایک شیخ وقاص صاحب، قیصر شیخ صاحب، شاید اس کی منسٹری کی شریف بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، شاید منسٹری کی مجبوری ہو، یا فائنانس منسٹر صاحب سے اس کی میرا خیال ہے علاقے کا، یا یہ مجبوری ہو۔ ایک میری بہن نے کوشش کی، ایک غلام ابن غلام، اس نے اس بجٹ کی تعریف کی اور کوشش کی کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرے۔ باقی ایسے کسی ممبر کو اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنا، کیونکہ اس بجٹ میں نہ تو عوام کے لیے نہ اس ملک کے لیے کچھ ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس بجٹ میں 1500 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، حکومت کو اپنی ریونیو بڑھانی چاہیے، لیکن اس بجٹ میں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ ہیں
ان کو ریلیف دی گئی ہے، اور ٹیکس ان لوگوں پہ جو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں، جس میں اکثریت جو ہے سیلری والی کلاس کی ہے، ان لوگوں پہ ٹیکس جو ہے مزید بڑھا دیا گیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نگران حکومت جو پی ڈی ایم کی سپورٹ سے تھی، جنہوں نے کسان کو کچلا، جن کی وجہ سے کسان آج رو رہا ہے، اس بجٹ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پیپل پارٹی والوں کی مجبوری ہے، اس کو زبردستی اتحادی بنا دیا گیا ہے، سب رو رہے، سب احتجاج کر رہے، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کہے لیکن ووٹ یہ دیں گے، کیونکہ یہ سارے ان کا رزق جی ہے اس اسمبلی سے چلتا ہے، ان کا روزگار ہی یہی ہے، یہ کماتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے، ان کا اقتدار کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہاں پر بات ہوئی ہے، ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ تجاویز لے کے آئے۔ تجاویز تو ان لوگوں کے پاس لی جاتی ہے، حکومت وقت کا یہ ذمہ داری بھی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ بجٹ بنا لے، لیکن وہ حکومت وقت جن کو عوام کی سپورٹ ہو، وہ حکومت وقت جو ووٹ لے کے آئے ہو، ایسے 547 سے بنائی ہوئی حکومت کی کیا اوقات؟ پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بجٹ جو ہے ڈسکس نہیں کیا، بھائی جان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کیا۔ ڈسکس تو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی کوئی اوقات ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کے لانے والے، آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں، ایک منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بجٹ 2200 ارب روپے رکھا گیا، اس ٹائم اب ہندوستان کا یہ تھا۔ میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ صرف یہ کمپیریزن نہ دے، ہندوستان کی ریزرو کا بھی بتا دے، ہندوستان کے ایکسپورٹ کا بتا دے، اس کی تعلیم کی بتا دے، اس کی ترقی کی بتا دے۔ اور ہمیں اعتراض ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے بجٹ پہ اعتراض ہے، صرف 2200 ارب روپے نہیں ہے۔ سویلین کی جو بجٹ ہے، سیلیون کی جو تنخواہیں ہیں، جو پینشن ہے، 560 ارب روپے وہاں پر بھی ہے۔ ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ ہم اپنی ملک کی دفاع چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی جنید اکبر کی انتہائی خطرناک تقریر۔ آپ جانتے ہیں کہ جی بی میں اس وقت الیکشن جاری ہیں۔ تحریک انصاف آلریڈی یہ کہہ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی دھاندلی کی گئی اور اب بھی یہ دھاندلی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ دھاندلی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ تحریک انصاف اکثریت سے جیتے گی۔